السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی آپ کے ساتھ ویلاگ کچھ اہم ہوگا اور پاکستان کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ ہم اپنا اہم تجزیہ دیں گے۔ ڈیولپنگ سٹوری وہی ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل اس وقت جو جنرل فیض کا اور عمران خان کا جو معاملہ چل رہا ہے وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے قرب و جوار کے اندر جو اہم ممالک ہیں جو پاکستان میں اپنے معاملات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں ان کے نزدیک بھی یہی اسٹوری آج کل جو ہے ڈسکس کی جا رہی ہے اور بہت سارے معاملات اس پہ دیکھے جا رہے ہیں اور سمجھے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میں شروع سے روز اول سے کہتا رہا ہوں کہ یہاں پر پاکستان کی مرضی سے یا پاکستان کے ارباب اختیار کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، یا جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ باہر سے ہوتا ہے۔ اور غالباً شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے پورے معاملات جو ہیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے مالک کوئی اور ہیں، اور گزشتہ 70 سالوں سے ہم نے جو ایک کردار ادا کیا ہے اپنی سوورنٹی کو گروی رکھنے کا، غالباً اس کا ہی احساس تھا، ایک جرم تھا کہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے بھی کتاب لکھ کر اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کی تھی، فرینڈز آر ناٹ ماسٹر۔ تو جب بھی حال میں کوئی اگر بات ہوتی ہو تو ضرور اس کو مستقبل سے چیک کرنے کی جب آپ کوشش کریں گے تو آپ کو سارے معاملات جو ہے نظر آ جائیں گے۔ معاملہ اس وقت آج کی جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ تربیب اس لیے دیا آپ کو کہ آج ایک سب سے بڑا اہم جو ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے معاملات آ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے رابطے جو تھے ملک دشمن عناصر کے ساتھ بھی تھے، کہا جا رہا ہے کہ وہ جو آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے، آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے رؤوف حسن تھے ان کا کرن تھاپر کے ساتھ رابطہ تھا، کرن تھاپر کو انہوں نے انٹرویو دے دیا، کرن تھاپر کو انہوں نے پاکستان کی فوج کے حوالے سے اور پتہ نہیں پاکستان کے موجودہ نظام کے حوالے سے، دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس قسم کے بڑے الزامات ہیں، میں آتا ہوں بہت سارے الزامات آ رہے ہیں۔ پہلے اسی کو لیتا ہوں میں، آج کل لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ یار یہ جو رؤوف حسن کی جو بات آئی، دیکھیے رؤوف حسن یہ بھی ایک میں نے بتاؤں کہ ایک مبینہ طور پر عمران مخالف پروپیگنڈا ہے جو کہ اس وقت موجودہ سیٹ اپ کر رہا ہے، اور اس کا اصل مقصد جو ہے نہ کہیں عمران خان کو ملک دشمن قرار دے کر، غدار قرار دے کر ان کو جو ہے سزائے موت دلوانا ہی، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، یہ سزائے موت کی طرف جا رہے ہیں یہ لوگ۔ میں پاکستان کی خبروں سے نہیں بتا رہا، میں آپ کو باہر سے جو اجازتیں لی جا رہی ہیں نا، باہر سے جن کے رابطے ہیں ان سے اجازت جو مانگی جا رہی ہے، بس حوالے سے بات کر رہا ہوں، اسی لیے میں بار بار کہتا تھا لوگوں کو کہ نکلو، اگر نہیں نکلو گے تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ ہم جو کہتے تھے نا لوگوں کو، لوگ تو تجزیہ نگار تو کہہ رہے تھے کل خان صاحب آ رہے ہیں، پرسوں خان صاحب آ گئے ہیں، سپتمبر بہت ہے عید کے بعد، اور اگست میں کچھ نہیں ہو رہا ایسا۔ خان صاحب کو تختہ دار پہ لے جانے کے لیے پوری تیاری ہے، اور فوجی عدالتوں میں خان صاحب کو لے جایا جا رہا ہے، یہ میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں، اور یہ صرف اسی وقت میں رکے گا جب عوام باہر نکلے گی۔ اب یہ کرن تھاپر والا مسئلہ جو ہے نا، یہ میں نے بیچ میں آپ کو دے دی تھی ہنٹ، آگے چلتا ہوں۔ یہ کرن تھاپر والی جو بات میں نے بات کی نا، یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب عطا تارڑ بھی آ کے کہہ رہا ہے کہ جناب وہ ملک دشمنی والی بات تھی، بھارت کو ایکسیس دیا جا رہا تھا اور سارے کے سارے معاملات تھے۔ تو یہ عطا تارڑ صاحب بتائیں کہ نواز شریف نے یہ جو آئی بی این کے صحافی تھے اس وقت کرن تھاپر، جن کی ابھی اتنی بات ہی کر رہے ہیں، ان کو تو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، کرن تھاپر کو انٹرویو دیتے ہوئے نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو میں پاکستانی فوج سے وہ کراؤں گا، تحقیق کراؤں گا، کیونکہ یہ ممبئی بم حملے میں جو ہے یہ انوالو ہیں، اور ہم اپنی آئی ایس آئی کی تحقیقات کرائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم جب دوبارہ برسر اختیار آ جائیں گے تو اس فوج کو کنٹرول کریں گے اور فوج کے سارے معاملات کو دیکھیں گے، اور انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ ہم 99 میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب برسر اختیار آ گئے ہم برسر اختیار آئے گا تو ہم بھارت کے ساتھ 1999 والے تعلقات قائم کریں گے۔ تو نواز شریف نے جو گریٹر پنجاب کے حوالے سے جو باتیں کی تھی جو ساری دنیا میں آ چکی تھی، اور کرن تھاپر کو انہوں نے اتنا تک کہہ دیا کہ ہم جناب تحقیقات کرائیں گے، اور پاکستان کی فوج کے اور آئی ایس آئی کے اوپر انہوں نے الزام لگا دیے تھے کہ ہم ان کی تحقیقات کرائیں گے بمبئی بم حملوں کے حوالے سے، تو وہ تو آج باہر گھومتے پھر رہے ہیں، ان کی تو حکومت ہے۔ تو رؤوف حسن نے یہ کون سی ایسی بات کر دی؟ رؤوف حسن نے کیا پاکستان کے یا کوئی عمران خان نے یا جنرل فیض نے کو پاکستان کی کیا کوئی نیوکلیئر تنصیبات کے حوالے ان کے کر دی کو معلومات؟
تو یہ جو ہے نا یہ سارے کا سارا ایک بہت بڑا ایک پروپیگنڈا جو ہے نا، پوری پروپیگنڈا مشینری جو ہے نا اس وقت اب صحیح معنوں میں نا اب میڈیا دہشت گردی ہو رہی ہے. الزام آ رہا تھا لوگوں کے اوپر کہ وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں، اب میڈیا کی دہشت گردی ہو رہی ہے، میڈیا کی دہشت گردی ہو رہی ہے. میڈیا کے ذریعے فل جو ہے نا پروپیگنڈا، فل فلیج پروپیگنڈا جو ہے ہماری حکومت پھیلا رہی ہے. کس کے خلاف؟ عمران خان کے خلاف، اور عمران خان کے ان دوستوں یا ان ساتھیوں کے خلاف جو پاکستان کو مغرب کی چنگل سے آزادی دلانا چاہتے تھے. مختصر بات کر رہا ہوں، بڑے اہم الفاظ میں ذرا غور کرتے جائیے گا، میں ریپیٹ نہیں کروں گا. عمران خان نے جو کچھ کہا تھا آپ کو پتہ ہے نا، اسلام کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے جو باتیں ان کی تھیں، اور جس طریقے سے بارہا میں کہتا رہا ہوں کہ عمران خان اور جنرل فیض نے یہاں سے 22 سالہ جدوجہد کے اوپر پانی پھیر کے، اربوں ڈالر کے پانی پھیر کے جس طرح انہوں نے نکالا یہاں سے، اور اس کے بعد فخریہ انداز میں جو وہاں جا کر چائے پیتے انہوں نے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مغرب ایسے راز کو کھلنے کے بعد کیا خاموش رہے گا؟ تو اسی وقت انہوں نے کہہ دیے تھے کہ ہم سزا دلائیں گے. عمران خان کے اوپر جو الزام آ رہا ہے اور جو فوجی پکڑے جا رہے ہیں ہمارے، وہ ان کو ذرا ڈیپ میں جا کے آپ دیکھیں سارے معاملات کو، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، غیر ملکی اخبارات پڑھیں، غیر ملکی تجزیہ نگاروں کی باتیں سنیں، انڈیپینڈنٹ انالسٹ کو سنیں، پاکستانی میڈیا کو نہ دیکھیں، مسلم لیگ نواز کے لفافی صحافیوں کو یا تو تجزیہ نگار جو روزانہ عمران کو چھڑواتے رہتے ہیں ان کو نہ سنیں، آزاد لوگوں کو سنیں، ان کو دیکھیں، پھر آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. عمران خان کے ساتھ جو پکڑے جا رہے ہیں لوگ، ابھی 2 دن پہلے کچھ چند ہمارے فوجی پکڑے گئے، ان کو دیکھیں. مزید جو گرفتاریاں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہوں گے، وہ جو میں کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں، اس پہ ججز بھی آئیں گے، بہت سارے لوگ آئیں گے، نام بھی آنے لگے، ثاقب نثار وغیرہ کا میں تو بہت پہلے کہہ چکا تھا. اب 6-7 دن پہلے جب یہ شروع ہوئی تھی گرفتاری، اسی دن میں نے کہہ دیا تھا. 2-3 اپنے جو ہے ویلاگس کے علاوہ دوسرے جرنلسٹ کے ساتھ انٹرویو بھی میں نے کہہ دیا تھا. اس کی وجہ یہ کہ پتہ تھا ہمیں یہ سارا جو پروگرام، جو بلو پرنٹ یہاں پر ہے، وہ بلو پرنٹ دیکھتے ہوئی تو ہم نے کہا تھا کہ قوم نکلے، ورنہ کیا ہوگا کہ پلوں کے نیچے سے پانی نکل جائے گا. وہ پلوں کے نیچے سے جو پانی تھا وہ یہی تھے جو عمران خان کے دوست تھے، جو عوام کے ہمدرد تھے. اس میں کچھ ججز بھی ہیں، اس میں کچھ اداروں میں، ہر ادارے میں لوگ تو ہے نا، ایسے لوگ تو ہیں جن کو خوف خدا ہے، جن کو خوف خدا ہے، ان کو اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں آزادی دی اور آج ہم کسی منصب کے اوپر آئیں تو کہ ہم اس لیے آئیں کہ ہم یہود اور نصارہ کی غلامی کریں اپنے اداروں میں بیٹھ کر. تو ہر اس شخص کے گرد جو ہے اس وقت گھیرا تنگ ہوگا. میں کہتا رہا ہوں کہ جس نے یہاں پہ امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. اب بات آتی ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں سارے لوگوں کو بہت باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب بہت دہشت گردی اور بڑی وہ کر دی انہوں نے. عمران خان کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے سہولت کاری کی، وہ سہولت کاری کے بارے میں ڈے بیفور یسٹرڈے میں بتا چکا ہوں کہ کیا سہولت کاری یہ صرف ان کی تھی کہ وہ عمران خان سے ہمدردی تھی. ہر ادارے کے لوگوں میں، مطلب میں کسی مختص ادارے کی بات نہیں کر رہا، نہ میں فوج کے اوپر تنقید کر رہا، ہر ادارے کی بات، ہر ادارے میں ایسے لوگ ہیں جن کو عمران خان کے اس مشن کی وجہ سے ان سے ہمدردی تھی کہ وہ پاکستان کو مغرب کی اس غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں، جس کا کہ اظہار میں نے کہا نا کہ فرینڈز آر ناٹ ماسٹر. ایوب خان بھی اظہار شرمندگی میں کر گئے تھے، اور بہت ساری چیزیں سامنے آپ کے آتی رہی ہیں. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا. عمران خان صاحب کو ہٹانے کے بعد جو لمبا جو چلا ہے نا پیریڈ، جس حوالے سے ہم بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں، ریپیٹ کرتے رہے ہیں، آج اس ویڈیو میں بھی کئی دفعہ ریپیٹ کی، پہلے میں بھی ریپیٹ کی کہ قوم نکلے باہر. لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا. لوگوں کو لگا دیا تھا عدالتوں کی طرف، وکلا کی طرف، وکلا کی تحریکوں کی طرف. کسی تحریک کی، کسی وکلا کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اس لیے کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ ساری جتنی باتیں ہو رہی ہیں ٹائم گین کیا جا رہا ہے. اس پورے 1 سال کے اندر پورے ان لوگوں کو جو کہ عمران خان کے گرد یا عمران خان سے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے گرد پوری ان کو انکوائری کر کے ان کا سارے معاملات کو مبینہ طور پر ان میں 2-4 اور چیزیں ڈال کے ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا. یہ ٹائم تھا، یہ ہونے والا تھا. میں اس لیے آپ سے کہتا تھا، یاد ہے آپ کو 1 سال پہلے میں کہتا تھا کہ اپنے الفاظ میں تجزیہ دینے کی کوشش کروں گا، سمجھنے کی کوشش کریں آپ. وہ یہ تھا جو اب ہوا ہے آپ کے سامنے. عمران خان کا ہر حامی جو اس پاکستان کو آزاد کرانا چاہتا تھا، جو اس پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ ملک رکھنا چاہتا تھا، جو پاکستان کی حقیقی جو آزادی ہے، اسلامی تشخص کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، عمران خان کے ساتھ جو پس پردہ کام کر رہے تھے ہر جگہ، سیاست کے اندر بھی، ہر ادارے کے اندر،
ان سب کا بایو ڈاٹا 1 سال کے اندر عمران خان کو اندر رکھ کے سب کو اکٹھا کر لیا گیا، اور سب کو اکٹھا کرنے کے بعد اب سب کا جو ہے نا، سب کے اوپر کیسز جو ہے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اصل کہانی۔ جو جنرل فیض کو جو مل رہی ہے نا سزا، وہ بنیادی طور پر اس لیے مل رہی ہے۔ یہ کرپشن کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کیا کرپشن مجھے بتائیے، جو کہا نا کہ پکڑا گیا جنرل فیض نے، وہ جناب وہ سوسائٹی کا کر لیا تھا۔ اب مجھے بتائیے جتنے ہمارے آرمی چیف گئے ہیں، میں فوج کی بات نہیں کر رہا، جو سابقہ جا چکے ہیں، اب میں اس کو مطلب اداروں کے اوپر وہ نہ سمجھے جائے، ان کی پراپرٹیز آپ دیکھ لیں، سب کو پتہ ہے۔ کوئی جزیرے کا مالک ہے، کوئی پتہ نہیں کس کا مالک ہے، کوئی اللہ جانے کسی کو کیا ملا ہوا ہے، کسی کو کیا ملا ہوا ہے، شہنشاہ بنے ہوئے لوگ۔ دنیا کے سارے جرنیلز اٹھا کر آپ دیکھ لیں، سارے جرنیلز اٹھا کر آپ دیکھ لیں، امریکہ کے بھی ادھر کے ادھر، پاکستان کے جرنیلز اٹھا کے دیکھ لیں، ریٹائر ہونے والے کے، ان کے ایسٹس دیکھ لیں اور ان کا ایسٹس دیکھ لیں، ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھیں، ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھ لیں۔ تو یہ کرپشن نہیں تو کیا ہے؟ کرپشن تو میں نے آپ سے کہا نا کہ کرپشن تو پاکستان کے اندر ایک فیشن بن چکا ہے، آزاد فیشن ہے ہمارا۔ تو لہٰذا بات وہی ہے کہ جو پاکستان کو مغرب کے چنگل سے جو ایک غلطی سے جو ڈال دی گئی نا، ایک بنیاد جو ہمیں ہماری سوورنٹی کو جو رکھ دیا گیا ہے عالمی طاقتوں کے پاس، جو گروی رکھ دیا گیا ہے، اس کو جو نکالنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو دیکھیں جنرل حمید گل کو کیا کہا تھا جنرل حمید گل نے؟ جنرل حمید گل نے کہا تھا نا، جنرل حمید گل کا لگا جب بھی کبھی بھی یہاں پر عالمی طاقت کی دم پر لوگوں نے پیر، جس نے بھی پیر رکھا، سارے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے، ہر ادارے، اس نے کہا ہر ادارے کے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، سارے سیاستدان، سارے اہم ادارے کے لوگ اور غیر اہم ادارے کے لوگ، جتنے بھی مواصلات، ترسیلات، جتنے بھی ادارے کے سب بڑے بڑے لوگ ہیں، جن جو کہ مطلب مغرب کی مشقوں سے پانی پیتے ہیں، فیض حاصل کرتے رہے، وہ سب خلاف ہو گئے۔ ان کو سب کو آج عمران خان بہت بڑا دہشت گرد نظر آ رہا ہے۔ کرن تھاپر کے اوپر انٹرویو کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب کیا کہتے ہیں، بغاوت ہے۔ تو سارا مسئلہ جو ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی لوگ غلط بات کر رہے ہیں۔ کئی تجزیہ نگاروں کو میں نے کہا، دیکھ رہا تھا، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں اصل میں جو جنرل تجزیہ کر رہا ہوں لوگوں کے سوالات کے اوپر، کیونکہ کل میں نے ویلاگ نہیں کیا تھا، تو لوگوں کے سوالات کے اوپر میں جواب دے رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ محمد علی درانی نے اور بہت سارے سینئر تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بہت ہو رہا ہے نا، بہت اچھا ہو رہا ہے، یہ جو جنرل فیض حمید پکڑا گیا، یہ عمران خان چھوٹ جائے گا۔ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ جنرل فیض کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف ساری باتیں بتا دیں، ہم نے سارے ثبوت حاصل کر لیے، کچھ تو ہیں اور کچھ انہوں نے ویسے بنا لیے۔ اور ثبوت تو دیکھیے، سب سے بڑا ثبوت تو یہ نا، وہ کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، سیاستدانوں سے رابطہ کرتے، بھائی تو آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ ہے اسی کام کے لیے تھا نا۔ پہلا تو الزام جنرل فیض حمید پر یہ ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، سیاستدانوں سے رابطے کرتے تھے، اور سیاست میں ان کا عمل دخل تھا۔ تو بھائی سیاست کا عمل دخل آج ختم ہو جاتا، آج کی تاریخ میں، آج 17 تاریخ سے ختم ہو جائے گا۔ کل کھڑے ہو کر اعلان کر دیں کہ ہم نے جو ہے آئی ایس آئی کا ملٹری ونگ ختم کر دیا، تو ختم ہو گئی یہ چیز۔ تو یہ تو کوئی الزام ہوا ہی نہیں نا ان کے اوپر کہ وہ سیاست کے اندر ملوث سے اٹھا پٹک کرتے، تو سب لوگ کرتے رہے، یہ شروع سے ہوتا رہا ہے مغرب کے کہنے کے اوپر۔ یہاں اب لوگ ان کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ عمران کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہاں جنرل فیض حمید کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے عمران کے خلاف گواہی دے دی، ساری چیزیں کھول دی، تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور یہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے سارے معاملات کھول دیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ڈبل گیم جو ہے نا ہر جگہ چلی جا رہی ہے۔ عوام کو اصل میں صرف دھوکہ دینا ہے، عوام کو مطمئن کر کے رکھنا ہے۔ اصل مسئلہ وہ یہی ہے کہ جو یہاں پہ جس نے بھی پاکستان کی آزادی کے لیے یا پاکستان کے اسلامی تشخص کے لیے اس کی بات کی، اس کو یہاں نشان عبرت بنایا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کی خاموشی، کیونکہ جو مالک ہے نا ریاست کے۔ اچھا ایک اور نیا تماشا ہے اس ملک میں چلا ہوا ہے، بڑے بڑے تجزیہ نہ کر کے ریاست کے خلاف بغاوت۔ بھائی ریاست کیا ہے؟ لوگوں نے جی ایچ یو کو یا فوج کو ریاست سے نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط آپ کے ذہن میں اٹھائی جا رہی۔ فوج ریاست نہیں ہے، سپریم کورٹ ریاست نہیں ہے، پولیس ریاست نہیں ہے، یہ ریاست کے حصے ہیں۔ ریاست وہ ہوتی ہے جس میں ایک لوگ ہوں، لوگوں کا گروہ ہو، 1000 ہوں، 2000 ہوں، 1 لاکھ ہوں، 2 لاکھ ہوں، کروڑ ہوں، 10 کروڑ ہوں، 25 کروڑ ہوں۔ ایک لوگوں کا گروہ ہوتا ہے، ایک ہجوم ہوتا ہے، جن کے پاس ایک آزاد سرزمین ہوتی ہے۔ جس سرزمین کے وہ مالک ہوتے ہیں وہ اصل میں ریاست کہلاتی ہے، وہ ہوتے ہیں ریاست، وہ لوگ ہوتے ہیں ریاست جن کے قبضے میں ایک زمین ہوتی ہے، آزاد زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے، یعنی عوام ہوتی ہے۔ ریاست کیا ہے؟ عوام ہے، یہ ریاست کے حصے ہیں۔ اب یہاں غلط ایک ترویج دے دی کہ اگر کسی اس کے بات ہو گئی کورٹ کے خلاف، ریاست کے خلاف بات ہو گئی، کسی دفاعی ادارے کے خلاف ہو گئی، ریاست کے خلاف بات ہو گئی۔ یہ لوگوں کو اس قدر بھٹکایا ہے تجزیہ نگاروں نے، اور اس قدر غلط مطلب یہ پروپیگنڈا جو مستقل کئی سالوں سے جو ٹی وی ٹاک شوز پر بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو آج تک پتہ ہی نہیں کہ ریاست کا مطلب کیا ہے۔
ریاست فوج نہیں ہے، ریاست سپریم کورٹ نہیں ہے، ریاست آئی جی پولیس، ڈی آئی جی پولیس، یہ کوئی نہیں ہے ریاست، یہ ریاست کے حصے ہیں. ریاست جو ہے، ریاست کے جو مالک ہے وہ عوام ہے، یہ عوام کے ملازم ہیں، انہوں نے عوام کے مفاد کی بات کرنی ہے. لیکن ہم جو ہے بین الاقوامی طاقتوں کے مفاد کی بات کرتے ہیں. بین الاقوامی طاقتوں کا پلان یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو جو ماتحت رکھا جائے. ٹھیک ہے جناب. تو اب یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ عاصم منیر کے ساتھ ساتھ جو ہے باجوہ کو بھی پکڑا جائے گا. کوئی نہیں پکڑا جائے گا. ابھی تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باجوہ کو پکڑنے کا کوئی پلان نہیں. جیسے میں نے ڈے بیفور یسٹرڈے کہہ دیا تھا آپ کو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اجازت مل جائے، کیونکہ باجوہ نے تو سارا کام کر دیا تھا نا. اس نے کہا ہٹاؤ ان کو، ان کا جی میں ہٹا دیتا ہوں. اس نے تو ہٹا کے پھینک دیا عمران خان کی حکومت کو. اس نے تو جو آرڈر آیا تھا باہر سے، مغرب کی طرف سے، اس نے تو ان کے آرڈر پہ امپلیمنٹ کرا دی. اس نے کہا سر اگر آپ کہتے ہیں بس آپ کے لیے میں یہ کام کر دیتا ہوں، بس یہ کہ آپ مائی باپ ہیں، مجھے بچائیے گا، کیونکہ آخر تو سارے آپ ہی کے لوگ آنے والے ہیں. تو ان کو کچھ نہیں ہوگا، باجوہ کو کچھ نہیں ہوگا. سارا کام جتنے کے سارے معاملات ہیں سب باجوہ نے تو کیے ہیں. ایکسٹینشن کے حوالے سے جو یہ سارا معاملہ ہوا تھا، یہ جو عمران خان کو کہا گیا تھا، ہمارے جو موجودہ جو ہیں اس وقت کیا کہتے ہیں آرمی چیف، جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، وہ سارے معاملات تھے. تو ساری شکایتیں وغیرہ کرنے والے، تو سارے معاملات چلانے والے تو یہی ہیں. ان کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے بڑی طاقت کی غلامی کی ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ جناب وہ بشرا بیوی کے حوالے سے، کہ بشرا بیوی کے، بھائی بشرا بیوی کے جنرل فیض کے رابطے تھے. یہ تو اگر میری آپ پرانی اگر دیکھتے ہو ویلاگ، میں کب سے بتاتا رہا ہوں کہ رابطے تھے اس میں رابطوں کی، اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. وہ رابطے تھے، ٹھیک ہے. وہ کیا بتاتے تھے کیا نہیں بتاتے تھے، یہ ایک بحث، مطلب یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ جنرل فیض جو ہے بشرا بیوی سے بھی رابطے رکھتے تھے. بھائی جنرل فیض 10 آدمیوں سے رابطے رکھتے تھے. وہ میں نے بتایا نا کہ ڈی جی آئی ایس آئی تھا، وہ ہر ایک سے رابطے رکھ سکتا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے، صرف اور صرف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان ملک دشمن تھے. اچھا، اب وہ انہوں نے وہ کر لی بات، کیونکہ جب افغانستان سے انہوں نے امریکہ کو نکلوایا، ہمارے پڑوسی ملک کو آزادی دلائی، تو اوبیسلی پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم طالبان سے بات کرتے ہیں، طالبان کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. یہ پر اس کا جنرل کیا کہتے ہیں آپ کا باجوہ کا بیان ہے، اسٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم بڑی خوش ہو رہے تھے اس وقت جناب یہاں سے چلی گئی، پرانے ذرا اٹھا کے ہوئی تھی نا، پرانے اخبارات دیکھیں، پرانے انٹرنیشنل انٹرویوز دیکھیں آپ. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا آزاد ملک ہے، ہمارا پڑوسی دوست ملک آزاد ہو گیا، اور ہو سکتا ہے ہم سب سے پہلے جو ہے ہم نے بڑا کردار ادا کیا. ہم جو ہے دوحہ معاہدے بعد ہو سکتا ہے کہ پاکستان پہلا ملک ہوگا جو طالبان کو تسلیم کر لے. مغرب میں کہا ہیں اچھا یہ کہانی ہے، یہ چائے کی پیالیاں اور طالبان کو تسلیم کرنا، ہو یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. اصل کہانی کی طرف آئیں. جو اصل کہانی ہے، یہ سارے ڈرامے بازی، ڈھکوسلے بازی، یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر سیاسی جماعت کے اندر، ہر عدالتی ادارے کے اندر، ہر دفاعی ادارے کے اندر، ہر سماجی ادارے کے اندر، ہر اس شخص کو اس وقت جو ہے ممنوع سمجھا جائے گا، شجر ممنوع سمجھا جائے گا، جو دین اسلام کی بات کرے گا اور جو مغرب کے مفادات کے خلاف بات کرے گا. اصل ساری کہانی یہی ہے. یہ سارا آپریشن جو ہو رہا ہے یہ فیئر پلے اسی لیے ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کہانی نہیں ہے. اسی کے پس منظر کے اندر آپ دیکھیں، اسی پس منظر میں آپ کو سارے لوگ غدار نظر آئیں گے. مجھ سمیت جتنے بھی لوگ سب غدار نظر، سب ملک دشمن نظر آئیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.